بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے ضدی تسبیح، یہ تسبیح ضد کر کے اللہ کریم سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھ لیا کرو۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ فجر کی نماز کے بعد جو میرا بھائی بہن دوست دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان دوستوں کو آج اپنے سینے کا راز بتانے لگی ہوں۔ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ نے جو میں وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، اس کو نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل بھی حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ آپ بس میرا آج کا وظیفہ میں خاص تسبیح کا جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اور جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یقین ہے اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کو، ایک خاص ایسا وظیفہ جو آپ کے حوالے کر رہی ہوں، جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب اسے ضرور عطا فرمائے گا اور کروڑوں روپیہ عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے تو اس کے سارے راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اس کا ذکر فرشتوں سے کرتے ہیں، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، غیبی خزانے سے جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو؟ پیارے مسلمان بہن بھائیو، اللہ پر یقین کرتے ہوئے اللہ کا نام لیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور نوازیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، میں اپنی تمام بیٹیوں سے گزارش کرتی ہوں جس کے رشتے نہیں ہو رہے، میں آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے۔ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ میرا پروردگار، میرا رب اس مقصد کو آپ کو ایک ہی دن میں پورا فرما دے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں، پورے یقین کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ اللہ پر توکل کر کے یہ وظیفہ کریں، پوری توجہ سے رب سے مانگیے۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات، پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی بہت زیادہ مشکل وظیفہ ہے، یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، مکمل توکل کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام سب سے بابرکت ہے، ان کو پڑھنے کا اور اس کو عمل کرنے کا طریقہ آپ کو میں بتاتی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے
بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر میں آپ کی پیش خدمت حاضر ہوئی ہوں۔ ناظرین محترم، نماز فجر اسلام کی سب سے اہم عبادت میں سے ہے، جس میں بے پناہ فضیلت، نورانیت اور دعاؤں کی قبولیت کی برکت چھپی ہوئی ہے۔ یہ دن کے آغاز میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے اور دل کو سکون و اطمینان عطا کرتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والوں کے چہروں پر نور ہوتا ہے اور یہ نور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ احادیث میں آیا کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ نماز رزق میں برکت، گناہوں کی معافی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ قرب الہی کا سب سے اہم رستہ ہے، اہم وقت ہے۔ تو قرب الہی حاصل کرنے کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں نماز فجر کے وقت ایک ایسی تسبیح لے کر حاضر ہوئے ہیں، ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل لے کر آئے ہیں کہ جو عرش الہی پر ہلچل مچا دیتی ہے۔ انسان جو منہ سے مانگنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی صبح کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور صفاتی ناموں سے ہوتا ہے۔ تو صبح کے وقت یہ تسبیح پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ جو فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اس سے بے شمار رزق دیتے ہیں اور غیب سے رزق عطا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا، سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا۔ ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ سے ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی پیش خدمت حاضر ہوئی ہوں، جس کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ لاکھوں کا قرض بھی ہو تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ بڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی کبھی آپ کو بڑے وظیفے بتائے گئے ہیں۔ مختصر سا عمل ہے آج کا وظیفہ، نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اپنی قسمت کو بدلتا اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا اور اس وظیفے کا اثر آپ کو خود بخود نظر آ جائے گا۔ رزق، مال دولت کی بہار لگ جائے گی۔ یہ خاص دولت اور رزق کے حوالے سے ہے، لیکن آج کا یہ عمل صدقہ دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے تو وہ بھی بادشاہ بن جائے اور اللہ پاک کی عنایات اور فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ، ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیوں میں ختم ہو جائے گا۔ قرض کے ادا ہونے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ پھر آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل کے دور میں مہنگائی بھی تو اتنی زیادہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں۔ انسان بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے، انسان بہت پریشان ہے اور انسان کو سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ذکر ہی میں ہی ملتا۔ یہ بات بہت جو میں اب کرنے لگا ہوں اہم ہے۔ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا ہے اور پھر ہر سجدے پر رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو یہ طریقہ جب آ جائے گا، پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ نے صرف اور صرف پکے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو جو چیز مانگیں گے ملنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ کی جو چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں اور آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے
کاروبار کریں یا رزق کمانے کی طرف توجہ کریں یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال و پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس طریقے سے کریں کہ اگر آپ جاب کرتے ہیں کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے، آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل طور اور اپنے فرائض سے کوئی بھی غفلت نہ کریں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لائیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کمانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے دعا مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ وظیفہ کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے تحاشا دولت آ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، ساری برکتیں جو ہیں حلال میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہے۔ کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں، انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے، تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہی دونوں جہانوں میں مارا جائے گا۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ جہنم کی انتہائی جو سب سے نچلے درجے والا گڑھا ہوگا، ان میں سے اس کو پھینکا جائے گا۔ ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اس کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا، کسی ایک بندے نے بھی اس پر عمل کر لیا تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اور اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں بیٹھ جانا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز کے بعد اس کا اثر بہت زیادہ ہے اور زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمہاری امت پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کو ان کے اوقات میں پابندی سے ادا کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو بندہ ادا نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے، اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کرو اور نماز عصر ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے، اور جو شام کی نماز ادا کرتا ہے وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندے کر کے یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے نماز فجر اور نماز عصر ادا کی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کے اوقات میں پڑھے جانے والی باجماعت نماز سے افضل کوئی نماز میرا گمان ہے کہ تم میں سے کوئی جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اللہ پاک اس کو 2 آزادی عطا فرمائے گا، ایک آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں وقت پر پانچوں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ فجر میں ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھیں وہ ذوق دے۔ جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے یعنی با جماعت نماز ادا کریں، اللہ پاک اس کی باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آتی ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنتیں دنیا کے خزانوں میں سے بہتر ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے دن اس اپنے دیدار نصیب فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھ اور سب سے باری نماز نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت سنواریں اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کریں۔ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز ادا کریں اور اپنے اوپر اسے لازمی کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے نکالے، آمین ثم آمین۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی افضل ہے۔ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، 100 مرتبہ یا مجیدو۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا مجیدو پڑھ لینا ہے، 1 مرتبہ سورۃ اخلاص، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیں۔ پھر آپ نے 111 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے، 111 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، 111 مرتبہ یا مقتدرو۔ اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 111 مرتبہ یا مقتدرو پڑھ لیں۔ آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے اور اس وظیفے کے بعد دعا لازمی مانگنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔